حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہاوش خان، اور شو ہے یہ رمضان کا خصوصی شو حیا علی الفلاح. اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب، ان کو کہتے ہیں ویلکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. جی، تو آج جو ٹاپک ہے نا، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. خاص طور پہ اگر آج کل کی دنیا کی ہم بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ بھی ہے، اور اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے، اور وہ ہے حیا، شرم و حیا جسے ہم کہتے ہیں مطلب عام طور پہ. تو سب سے پہلے تو وہی کہ یہ حیا کے کیا مطلب پرنسپلز ہوتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کے اصول بیان کر سکتے ہیں، اور حیا کو کس طرح سمجھنا چاہیے ہمیں. تو دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہر جو مذہب ہوتا ہے، ہر دین جو ہوتا ہے، اس کی کوئی ایک امتیازی شان ہوتی ہے، کوئی امتیازی اس کا نشان ہوتا ہے، اور اسلام کا امتیازی نشان جو ہے وہ حیا ہے. یعنی کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے خاص کر دیا کہ یہ تو تمہارا وہ سلوگن ہے، وہ سمبل ہے جس کو تمہیں اٹھانا ہی ہے. ساتھ میں ایک اور بات یہ بتا دی گئی ہمیں، ایک اور حدیث میں مفہوم یہ ہے جس کا کہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اگر ان میں سے ایک رخصت ہو جائے تو دوسرا بھی لازماً رخصت ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر حیا ہوگی تو ایمان رہے گا، ایمان ہوگا تو حیا رہے گی. تو یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں اور ہمارے اندر یہ وہ ہو کہ ہمیں سمجھ آ رہا ہو کہ ہم حیا کے معاملے میں بے پرواہ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے. تو ہمیں اس کی فوری طور پہ ریمیڈی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ حیا ہے کیا؟ تو دیکھیں، حیا کیا ہے. حیا ہمارے ہاں کچھ چیزوں سے مخصوص ہو کے رہ گئی ہے، لیکن اصلاً حیا ہے اللہ سے حیا. تو حیا اصلاً کیا ہے کہ ہم کسی چیز سے خوف کھائیں، اور کوئی ایسا عمل جو ہم دوسروں کے سامنے نہ کر سکتے ہوں. بہرحال اللہ سے تو کچھ چیز مخفی نہیں ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن انسان کو جو حیا کرنی ہے وہ مطلب عام زندگی کے اندر وہ اللہ سے کرنی ہے، کیونکہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. تو وہ کوئی ایسا غلط کام کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. سب سے بڑی حیا تو یہ ہے. دوسرا، لوگوں سے بھی حیا ہے کہ جو شخص کسی گناہ کو کرتا بھی ہے تو اس کے لیے تو زیادہ وعید ہے جو لوگوں کے سامنے گناہ پہ جری ہو، بے باک ہو، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے. اور تیسری چیز ہے اپنے آپ سے حیا، کہ انسان اکیلے میں بھی گناہ سے اور فحش چیز سے بچے، کہ وہ اپنی آپ کو، اپنی روح کو آلودہ کر رہا ہے اس وقت میں. تو حیا ان سب چیزوں کا ایک مرکب ہے. اور پورا دیکھیں، اس کے اپوزٹ اگر ہم سمجھیں نا تو زیادہ شاید آسانی سے بات کلیئر ہو ہمیں کہ بے حیائی کیا ہے. دیکھیں، بے حیائی ہے لاپرواہی، کہ آپ لوگوں سے لاپرواہ ہو جائیں. اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ بے حیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ لوگوں کا خیال نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے سامنے کچھ ایسے کام کر رہا ہے جو نہیں کرنے چاہیے تھے لوگوں کے سامنے، تو اس کو ہم بے حیائی کہتے ہیں. اور پورا قرآن جو ہے وہ انسان کو یہی بات بتاتا رہتا ہے کہ تم لاپرواہ نہیں ہو سکتے، تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے. تمہیں بلکہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو تم پر کسی کا بس نہیں ہے، تم بالکل اپنے اس میں آزاد ہو، وَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، کیا اگر تم جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہو. تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک چیلنج کے طور پہ بیان کیا، لیکن یہ پورا قرآن آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہر وقت میں ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنے والا ہے، کرامن کاتبین تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کے دوسرے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں. تو تمہارا کوئی عمل جو ہے وہ چاہے چٹان کے اندر ہو، چاہے آسمان کے اندر ہو، وہ پوشیدہ نہیں ہے. تو انسان ہمیشہ حیا کرتا رہے، اللہ کے قوانین کے ساتھ حیا کرتا رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے. وہ جو نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کے اندر کو بھی جانتا ہے. تو انسان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے، تم بے حیا نہیں ہو سکتے.
مطلب اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے کہا کہ جو ہم یہ جو گناہ ہے نا، مطلب اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ گناہوں کے برخلاف جو چیز ہے وہ حیا ہے، مطلب ہم ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جو کہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے، تو اس کو ہم حیا کہیں گے. اسی طرح کہا جاتا تھا، بلکہ ہمارے یہاں کہا جاتا تھا اللہ کی حیا کرو، یعنی کہ جب کوئی گناہ کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ حیا کرو. حیا کرو کا مطلب کیا؟ اللہ سے ڈرو، خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اس وقت. صحیح. اچھا، آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو حیا کو ہم نے جو مشروط کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا لباس، ہماری بات چیت، مختلف کچھ اس طرح کی جو چیزیں، تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک جو چیز مطلب ہمارے یہاں وہ بھی مطلب حیا خواتین سے منسوب ہو کے رہ گئی ہے. مطلب جب بھی کبھی آدمیوں کا ذکر ہوتا ہے تو لگتا ہے جیسے آدمیوں کے لیے باحیا ہونا ضروری نہیں ہے. میں اس کانسیپٹ سے ہی کہہ رہی ہوں. تو اس معاملے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو دیکھیں، بالکل جیسے ابھی ہم نے حیا کی ڈیفینیشن کیا کی کہ بے پرواہی، ٹھیک ہے، تو بے پرواہ انسان مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو غلط بات ہے کہ ہم نے اس کو عورت کے ساتھ اور عورت کے بھی صرف لباس کے ساتھ جو ہے وہ مشروط کر دیا. حالانکہ ان دونوں باتوں میں ایک مرد جو ہے وہ، دیکھیں، جب کچھ بے حیائی کی بات سوچتے ہیں تو بھی تو یہ بے حیائی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا اللہ کا تقوی بھی اختیار کرنا ہے، اللہ سے بھی حیا کرنی ہے، اپنے آپ سے بھی حیا کرنی ہے، ان فرشتوں سے بھی حیا کرنی ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ مرد بھی کو بھی کرنی ہے اور عورت کو بھی کرنی ہے. بہرحال دیکھیں، جہاں لباس کا معاملہ ہے اس میں ذرا سی سینسٹیوٹی شاید وہ بات اس لحاظ سے آ جاتی ہے کہ عورت کے لیے جو لباس دین تجویز کرتا ہے وہ ذرا زیادہ لباس ہے بنسبت مرد کے. جو کم ترین لباس جو مرد کو الاؤڈ ہے اس کے کمپیریزن میں جو عورت کو الاؤڈ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. تو دیکھیں، شیطان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی چالیں بتائیں، تو ان میں سے ایک شیطان کی چال کیا ہے؟ شیطان نے جو چیلنجز کیے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو وارننگ دی، بتایا کہ دیکھو، یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے کپڑے بھی اسی طرح اتروا دے جیسے تمہارے ماں باپ کے اتروائے تھے. حضرت آدم اور حضرت حوا کے کپڑے جب جنت میں انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا تو وہ اتر گئے تھے وہاں سے، تو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکا. تو شیطان کی چالوں میں سے بہت بڑی ایک چال یہ بے حیائی ہے، جو کہ یعنی کہ جسمانی طور پہ لباس کا کم ہونا، لباس کا اترنا، اس کا معاملہ جو ہے. تو بنی، اور یہ جو آج کل کی جو ایک ویسٹرن سویلائزیشن ہے، جو اپنے آپ کو ماڈریٹ کہتے ہیں، انلائٹنڈ کہتے ہیں، اور اسی کے اندر پھر ہمارے ماڈرن مسلمز بھی آ جاتے ہیں، ان کے نزدیک بھی فیشن، دیکھیں سارا کا سارا فیشن کس بات کا ہوتا ہے کہ عورت کے کپڑے خاص طور پہ کم سے کم کروائیں، مرد کے بھی. تو اور یہ اس میں اتنی منافقت ہے اس سارے معاملے میں کہ آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز زیادہ تر ٹھنڈے ممالک ہیں. ٹھنڈے ممالک میں وہاں پہ مردوں کا جو آفیشیل ڈریس ہے وہ ہے سوٹ، پینٹ کوٹ، اندر ویسٹ بھی پہنی ہوئی ہے، شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے، ویسٹ بھی پہنی ہوئی ہے، سوٹ بھی پہنا ہوا ہے، اوپر سے جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے. جبکہ عورتوں کے جو ہے وہ جو ان کا آفیشیل لباس ہے، آفیسز کا لباس ہے، وہ عموماً ایک اسکرٹ ہے، منی اسکرٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ظلم کی بات ہے. اچھا، انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ جب وہ کورڈ ہوتا ہے تو وہ پاورفل محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ خاص طور پر یہ پوری ویسٹرن سویلائزیشن نے مرد کو تو پاورفل بنایا، عورتوں کو جو ہے وہ کسی طرح، مطلب پتہ نہیں کس طرح ان کو یہ جھانسا دیا ہے اور کس طرح سمجھایا ہے یہ، لیکن عورتوں کو لگتا ہے کہ لباس کے اتارنے میں ان کی طاقت ہے، حالانکہ لباس کے پہننے میں طاقت ہے. جب انسان لباس کے اندر ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے، تو یعنی کہ مردوں کے سوٹ کو انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے پاور سوٹ. ہی از ان اے پاور سوٹ. تو پاور سوٹ مطلب اٹ ایگزیوٹس پاور، وہ اس سے پاور نکل رہی ہوتی ہے بندے سے. جب ہم سارے کے سارے جب ہم کانفیڈنٹ فیل کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو ہم سوٹس پہنتے ہیں. تو عورتوں کو اس کے برعکس یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں، جب آپ کپڑے کم کرتی ہیں تو آپ پاورفل ہوتی ہیں. تو اصل بات کیا ہے مختصراً یہ کہ لباس کے کم ہونے میں تو پاور کسی کے نہیں ہے. اور حیا جو ہے وہ مرد اور عورت کو دونوں کو رکھنی ہے. بلکہ جہاں پہ نظروں کی حفاظت کا حکم آیا ہے تو پہلے مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ مرد اپنی نگاہیں نیچی کریں، پھر عورتوں کو کہا گیا ہے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی کریں. تو اللہ تعالیٰ تو دونوں کے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ دونوں اللہ کے بنائے ہوئے مخلوقات ہیں اور دونوں کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں اس کے مہمان بنے. تو لیکن دونوں کی ساخت اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی، تو دونوں کے لیے احکامات تھوڑے تھوڑے مختلف رکھے. وہ احکامات بالکل ان کی ساخت کے مطابق ہیں، ان کے لیے بہتر ہیں. عورت کی جو اس کی فزیکلٹی ہے، اس کی جو مینٹالٹی ہے،
اس کے حساب سے اور مرد کو اس کی فزیکلٹی اور اس کی مینٹالٹی کے حساب سے. بہت زبردست. اچھا یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ہم, اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل جیسے ابھی اپنے ویسٹ کا ہی حوالہ دیا, تو ہمارے یہاں اگر جب بھی کبھی کانفیڈنس کی بات آتی ہے تو اس میں بھی یہ ایک جو ہے نا بے حیائی والی, مطلب اگر ہم دیکھیں کیٹ واک ہو رہی ہے تو ماڈلس کو یوزلی بہت زیادہ کانفیڈنٹ سمجھا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی اس طرح کے دیگر معاملات ہیں جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے نہیں برتاؤ کر سکتے, آپ کا بیہیویئر یوں نہیں ہے, تو آپ کے اندر کچھ لیک آف کانفیڈنس کا آپ شکار ہیں. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لسنرز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, سنتے رہیں FM 107. شو چل رہا ہے حیا علی الفلاح. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح, اور ابھی بریک سے پہلے میں نے عامر صاحب سے ایک سوال کیا تھا, تو سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں. جی دیکھیں, وہی میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان کی جو چالیں ہیں ان میں سے بہت بڑی چال ہے لباس کا کم کروانا, اور ویسٹ نے کم از کم اسی طرح اس بات کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سمجھا ہے, بلکہ اسی طرح بیان کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ جو لوگ یہ باتیں جو پیچھے سے کرنے والے ہوتے ہیں, دیکھیں ہر جگہ پہ نا جن کو جو اصل پلانرز ہوتے ہیں کسی چیز کے, یہ بہت لمبے لمبے منصوبوں کے تحت ہوتا ہے. یہ ایسے ہی فوراً سے نہیں ہو جاتا. ایک ڈاکیومنٹری ہے, ذرا طویل ڈاکیومنٹری ہے, اس کا نام ہے سینچری آف دا سیلف. اس میں انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح جو لبریشن کے نام پہ عورتوں کو انہوں نے کس طرح استعمال کیا کمپنیز نے, آرگنائزیشنز نے. جیسے عورتیں سگریٹ نہیں پیتی تھیں, اس پچھلی صدی کے ابتدائی اس میں ان کو سگریٹ کی طرف راغب کیا گیا ایکویلٹی کی بنیاد پہ. جی اچھا جی آپ سگریٹ پیئیں گی تو آپ برابر ہو جائیں گی مردوں کے. اسی طرح ان کو کام فیکٹریوں میں لگایا گیا, ان کو فیکٹری کے لیے ورکرز چاہیے تھے, سستے ورکرز چاہیے تھے, تو عورتوں کو گھسیٹ کے فیکٹریوں میں لایا گیا کہ جی آپ فیکٹری میں جب کام کریں گی تو آپ مرد کے ایکول ہو جائیں گی. اور اسلام تو کہتا ہے کہ عورت کو مرد کے ایکول ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عورت اور مرد دو الگ الگ معاملوں میں ایک دوسرے سے اوپر ہیں. مطلب مرد کی کچھ چیزیں ہیں جو جس میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا, طاقتور بنایا, اور عورت کے کچھ معاملات ہیں جس میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقتور بنایا. تو عورت کے مطلب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے تلے جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو عورت اور مرد کمپٹیشن میں نہیں ہے اسلام کے اندر. وہاں وہ کمپٹیشن میں رکھ کے ان کو جناب کہ تم اس کے برابر آ جاؤ تو تم اس کے برابر آ جاؤ. تو اب اور یہ جو پلانرز ہیں یقیناً مرد ہیں, مطلب وہ شیطان کی طرف سے پلاننگ آ رہی ہے, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ جو ہے نا وہ مرد حضرات ہی کر رہے ہیں. کہ وہ عورت کو یہ بتاتے ہیں کہ جی جب تم اپنا لباس کم کر لیتی ہو, جب تم اپنی حیا کو ترک کر دیتی ہو, جب تم بے محابہ گھومتی ہو مردوں کے درمیان, تو تم کانفیڈنٹ ہو, ورنہ تم میں شاید کانفیڈنس کی کمی ہے. حالانکہ کانفیڈنس تو یہ ہے کہ ہم کسی کی بات مطلب ہم وہ کہہ سکیں, وہ کر سکیں جو ہم جس کو صحیح سمجھتے ہیں. کسی اور کی بات کو لے کے اس کو آگے بڑھانا اور اسی کے اوپر عمل کرنا تو لیک آف کانفیڈنس کی علامت ہے. تو عورتوں کو یہ مغرب کی عورت کے ساتھ بہت بڑا ظلم بھی کیا گیا اور بہت بڑا اس کو دھوکہ بھی دیا گیا کہ یہ سب کر کے وہ کسی طرح مرد کے ایکول آ جائے. اور مرد کے ایکول آ کے اس کو کیا ملا, اس کے جو اس کا عورت کا مرتبہ تھا وہ اس نے کھویا. ہمارے ہاں مرد اچھا, اور اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے کہا نا کچھ چیزوں میں مرد کو اسٹرانگ کیا اور کچھ میں عورتوں کو اسٹرانگ کیا, تو اس کے پیچھے جس کو اسٹرینتھ دی, جس کو طاقت دی, اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری لگا دی. یعنی کہ یہ طاقت کسی ایسا نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے نہیں ہے, یہ طاقت کوئی بس اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھے بونس دے دیا ہمیں, نہیں. یہ جو بھی کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اور اللہ نے واضح کہہ دیا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ہم اس دن قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے. تو جو نعمت کسی مرد کو دی گئی, اس کی طاقت, اس کی حکومت, گھر کے اندر اس کا مقام, اس کو عورت کے اوپر فضیلت, اپنی بیوی کے اوپر, یہ سب جو ہیں یہ مسئولیتیں ہیں, یہ تو رسپانسبلٹیز ہیں, ان کا تو سوال ہوگا اس سے. اور اسی طرح جو طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو دی ہے وہ اس کے لیے اس کو سوال بھی کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسے نہیں, جیسے کسی کے پاس دولت ہے تو اس دولت کا اس سے سوال ہوگا. جس کے پاس جو چیز دے دی گئی, اللہ تعالیٰ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزوں کا سوال ہوگا سب سے پہلے, کہ بھائی دولت دی کہاں خرچ کی, علم دیا کیسے اس کو آگے بڑھایا, عمر دی کہاں گزاری, جوانی دی کہاں گزاری, صحت دی کیسے استعمال کیا. تو یہ سب نعمتیں ہیں, ان سب نعمتوں کا سوال ہوگا. تو عورت اور مرد کو برابری کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں. دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں, دونوں کو جنتوں میں لے جانا چاہتے ہیں, اور دونوں کے لیے اصول دیے ہیں جو ان دونوں کے لیے بہترین اصول ہیں.
اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کویشچن، آج کل آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے اور پاکستان میں خاص طور پہ دیکھا جائے تو ایک جو بہت بڑا مسئلہ شروع ہوا وہ فیمنزم کو لے کے ہوا کہ مطلب اس میں خواتین، اگر کوئی مطلب سمجھیں کہ کوئی خاتون کہیں پہ کسی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو عورت ہو کے عورت کے حقوق کے خلاف بات کر رہی ہے. اس میں پھر ہم عورت مارچ بھی دیکھتے ہیں جس میں وہ ہر طرح کے سلوگنس اور سب کچھ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے مطلب جو اسلام جو مقام دیتا ہے عورت کو اور عورت کو کی حیا کو برقرار رکھتے ہوئے، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ حجاب جو ہے وہ دونوں کے لیے وہ کس طرح سے ضروری ہے، مطلب جو ایک کم سے کم شرط ہو. دیکھیں فیمنزم ایک نتیجہ ہے، یعنی کہ ایک ریئیکشن ہے. آپ کہہ لیں اس کو پیٹریارکی کہہ لیں، میسکولنزم کہہ لیں. اصلاً اللہ تعالیٰ نے تو جو دین دیا ہے وہ دین عورت اور مرد دونوں کو حقوق عطا فرماتا ہے، دونوں کے فرائض کا تعین کرتا ہے. لیکن ہم نے معاشرتی طور پہ ہمارے کلچر کے اندر دنیا جہان میں یعنی کہ ہوتا وہی ہے کہ اصول ایک ہے جس کو پولیٹیکل سائنس کا ایک اصول کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو طاقت جس کو ملی، جہاں جس کو طاقت ملتی ہے وہ اس طاقت کا غلط استعمال بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، جب اگر دین اس کو جو ہے وہ دین کے راستے پہ چلنے والا نہ ہو. تو دنیا میں یہی ہوا کہ واقعتاً عورت جب فزیکلی کمزور تھی تو اس کو اس کے حقوق کو دبایا گیا، چھینا گیا. اور بدقسمتی سے یہ مسلمان معاشروں کے اندر بھی ہوا کیونکہ ہم اسلام سے زیادہ اپنے کلچر کے قریب تھے، اور ہمارے کلچر کی جو بیک گراؤنڈ ہے ہمارے کلچر کا وہ آپ اس سے واقف ہیں. تو نتیجتاً اس کا ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، اور ریئیکشن جب پیدا ہوتا ہے تو وہ چیز ایک اعتدال کے اندر نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ، کیونکہ پچھلی چیز جو ہے وہ بے اعتدالی کی حد تک آگے بڑھی ہوئی تھی، تو جو جواب آتا ہے اس کا وہ بھی اعتدال سے آگے جاتا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں افراط و تفریط، کہ یا تو کسی کے حق میں بہت زیادہ کمی کر دی تو جب اس نے اپنا حق مانگا تو وہ حق سے زیادہ مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا اصول بیان کرتے ہیں کہ جب تم بدلہ لو تو زیادتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو بدلہ لو تو اتنا بدلہ لو جتنا تمہیں تکلیف دی گئی ہے. لیکن اگر کوئی ہمیں تھپڑ مار دے تو ہمارا تو دل چاہتا ہے ہم اس کو تھپڑ ہی نہ ماریں، ٹھڈے بھی ماریں، منہ بھی نوچ لیں، اور کچھ ہو سکتا ہے ہم سے تو ہم وہ بھی کر ڈالیں اس کے لیے. تو یہی کام جو ہے نا وہ ان دونوں تحریکوں کے اندر، یعنی کہ اگر کبھی مردوں نے ظلم کیا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے مخالف، ہمیں پٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ہمارا ایک مسابقت ہے آپس میں. حالانکہ مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی دونوں مخلوقات ہیں، دونوں کو مل کے ہی دنیا چل سکتی ہے. دونوں کے مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ مردوں کے بغیر دنیا چل جائے یا عورتوں کے بغیر دنیا چل جائے. تو وہ جو موومنٹس ہیں ان میں کچھ حد تک بات درست تھی، لیکن پھر وہی ہوا کہ وہ جب ان کا ریئیکشن آیا تو وہ ریئیکشن اوور دا ٹاپ تھا، وہ زیادہ تھا اس سے جو مانگ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں آزادی صحیح بات ہے کہ جو رواج ہیں، رسمیں ہیں جو جھوٹی ہیں، جو غلط ہیں، ان سے آزادی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے اندر بالکل جس کو مادر پدر آزادی کہتے ہیں وہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. اب میرا جسم میری مرضی، یہ ایک بہت مشہور سلوگن ہے ہمارے یہاں عورت مارچ کے اندر. بالکل. لیکن سوال یہ کہ ٹھیک ہے اگر چلے ہم مان لیتے ہیں آپ کا جسم آپ کی مرضی، تو کیا مرد کے لیے میرا جسم میری مرضی ہے الاؤڈ ہے؟ یعنی کہ کیا دین کے اندر میرا جسم میری مرضی ہے؟ نہیں. مرد بھی اسی طرح حدود و قیود میں ہے. مرد کو بھی وہی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، عورت کو بھی وہی حکم ہے. عورت کی جو وہی بات ہے کہ اس کی ساخت مختلف ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے نزاکت میں پیدا کیا ہے، نازک پیدا کیا ہے. مرد کو سخت پیدا کیا ہے. دونوں کی ساخت میں فرق ہے، دونوں کے مزاج میں فرق ہے، دونوں کی مینٹالٹی میں فرق ہے. تو اللہ نے دونوں کے اپنے اپنے اس کے حوالے سے حکم دیے. تو مرد کے اوپر بھی 100 حدیں لگی ہوئی ہیں، 100 قیود لگی ہوئی ہیں، قیدیں لگی ہوئی ہیں. مرد کو کہا حکم دیا گیا بھائی تم اسٹرانگ ہو، ٹھیک ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو پھر جاؤ نا ذرا اس جو قوام ہو اس کا حق ادا کرو. تو مرد کو حکم ہے تم عورت کے کھانے پلانے کے رہنے کے ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے، عورت کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے مرد کو سپورٹ کرے، مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی عورت کو سپورٹ کرے. تو ہر طاقت کے ساتھ اس کی ایک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے. تو یہ جو ازمز ہوتے ہیں جتنے بھی، یہ سب کے سب فیمنزم، لبرلزم، سوشلزم، کیپٹلزم، دیکھیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ دین کے مقابل ایک دین بنتے ہیں. ہم ایک دین کو مانتے ہیں، ہم ایک ازم کو مانتے ہیں، وہ ہے یہ دین،
یہ ایک ازم ہے ہمارا. اس کے علاوہ جو چیز بھی ہوگی وہ افراد پہ مبنی ہوگی یا تفرید پہ مبنی ہوگی. either it will do more or less but it cannot be the perfect solution. perfect solution وہ جو درمیان کا رستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے. اور جہاں تک حجاب کا تعلق ہے تو مرد کے لیے جیسے میں نے کہا سوچ کے لیے بھی حجاب ہے. آپ اپنی سوچ کو بھی ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنے دے سکتے. تو اس وقت میں آپ اللہ سے حجاب کر رہے ہیں, آپ اللہ سے حیا کر رہے ہیں. وہ مرد نے بھی کرنی ہے, وہ عورت نے بھی کرنی ہے. اینڈ وہی سوسائٹی سے حیا عورت نے بھی کرنی ہے, مرد نے بھی کرنی ہے. ہاں یہی بات ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں یہ کہہ دیا گیا جی وہ مرد ہے جو چاہے کرے. نہیں, تو اللہ کے نزدیک یہ بات قابل قبول نہیں ہے, دین کے نزدیک یہ بات قابل قبول نہیں ہے. مرد کے اوپر بھی حدود ہے, مرد کے اوپر بھی قیود ہے, عورت کے اوپر بھی یہ حدود لگی ہوئی ہیں. اور ان کے اندر جب تک ہم رہتے ہیں ہم محفوظ ہیں. ہماری عقل, ہماری سمجھ, ہماری اسپرچویلٹی, ہماری روح, ہمارے جو مینٹل ہیلتھ ہے, ہماری فزیکل ہیلتھ ہے, ان سب کی پروٹیکشن اس چیز میں ہے, اس دین کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے. بہت زبردست, بہت زبردست. اچھا جی, تو یہاں ہم ایک اور بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو اچھا, آج کل سوال پہ کرتی ہے چلی جاؤں کہ آج کل جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو بات چیت کا طریقہ ہے, زبان ہے, کچھ ایسے کچھ سلینگز وغیرہ ہماری زبانوں میں ایڈ ہو گئے ہیں, وہ چاہے اردو کے ہوں چاہے انگلش کے ہوں. تو اس کو بھی ایک طرح سے نا وہ کول بننے کا ایک ذریعہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی مطلب سمجھیں کہ ٹین ایجرز ہیں آج کل کے, تو کوئی بچہ اگر اس طرح سے گفتگو نہیں کر سکتا تو اس کو نہیں مطلب وہ اس کو نہیں پتا, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس کو زمانے کا پتہ نہیں ہے. تو اس معاملے میں ڈیفینیٹلی یہ بھی حیا کا ہی تقاضا ہے. تو اس میں کس طرح سے ڈیل کیا جائے, اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو تھوڑا سا سوسائٹی سے ذرا ہٹ کے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی, تو ان کو کس طرح کا بیہیویئر اپنانا چاہیے, یہ سوال ہے. تو لسنرز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, آتے ہیں واپس تو اس سوال کا ہم جواب لیں گے عامر صاحب سے. آپ سنتے رہیں FM 107, تھوڑی دیر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, آپ سن رہے ہیں FM 107, شو ہے حیا علی الفلاح, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں عامر خادم حسین صاحب, اور ان سے میں نے ایک سوال کیا تھا تو اس جواب کی طرف بڑھتے ہیں. جی دیکھیں, کول بننے کی کوشش کرنا اس کا مطلب ہے کوئی کمی ہے میرے اندر. یہ لیک آف کانفیڈنس, خود اعتمادی میں کمی کی ایک نشانی ہے. میں اگر کول بننا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میں دوسرے جیسا بن جاؤں, اس کا مطلب میں اپنے جیسا نہیں بننا چاہتا, اپنے جیسا نہیں رہنا چاہتا. تو یہ خود اعتمادی میں کمی ہے. اچھا, ٹین ایجرز میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت یہ لوگ اپنا گروپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں سوشلی ایکسیپٹیبل ہم ہیں کہ نہیں ہیں. تو واقعتاً ان کے لیے یہ چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ باقی کے لوگ اگر ایک طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں, ایک طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ایک طرح سے انہوں نے اپنے سلینگز اختیار کیے ہوئے ہیں, تو اس گروپ کے اندر انٹری کے لیے ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بھی انہی چیزوں کو اختیار کریں. اور یہاں سے ہماری جو ہم والدین کی حیثیت سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, وہ اس کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کتنی خود اعتمادی دی ہے, وہ اپنی بلبوتے پہ کتنا مضبوط ہے. اس کو ہمیشہ دیکھیں, گروپ کو تلاش کرنا کمزوری کی ایک نشانی ہے کہ جی میں اپنے اندر پورا نہیں پڑھ رہا, میں اپنے آپ میں پورا نہیں پڑھ رہا, تو مجھے اور لوگوں کی ضرورت ہے. سوشل اپروول اسے کہتے ہیں سائیکالوجی کے اندر, کہ وہ سوشل اپروول کی ایک نیڈ ہے, ہم سب کے اندر ہے. لیکن دیکھیں, کوئی بھی ضرورت جو ہے نا وہ حد سے بڑھتی ہے تو بیماری بن جاتی ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے لیکن اگر میں 24 گھنٹے کھانا شروع کر دوں تو ایک بیماری ہے. تو بالکل اسی طرح ہمیں اپنے اگر یہ ایسا ہے, اگر ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے سوشلی ایکسیپٹ ہونے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں, حرام چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں, لباس کے معاملے میں, زبان کے معاملے میں, تو ہمیں ان کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور میں علاج کو مطلب بہت اسٹرکٹ سینس میں نہیں کہہ رہا, لیکن اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خود اعتمادی میں بہت حد تک کمی ہے, ہمیں ان کو وہ خود اعتمادی دینی ہوگی. ہمیں بتانا ہوگا کہ بیٹا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین پہ چل کے ہم اکیلے نہیں رہیں گے. اور جہاں تک یہ دیکھیں ان باتوں کا تعلق ہے, تو لوگ کہتے ہیں جی ہم تو یہ بالکل ایسی روا روی میں کہہ دیتے ہیں یہ باتیں. اور اسی طرح لباس کے معاملے میں بھی یہی باتیں سمجھی جاتی ہیں کہ جی ہمارا لباس جو ہے نا وہ ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اور یہ مغرب اس بات کو بہت زیادہ سمجھیں فوکس کرتا ہے,
اور ہمارے یہاں کی جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ جی ہم مطلب میں آئی ایم ناٹ مائی ڈریس. تو اگر میں بہت ہی کم بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بھی اس کا مقصد مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں یا میں ویسا ہوں. لیکن دیکھیے کہ ہم گھر جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس کو حفاظت میں رکھتے ہیں. ہم فرنیچر لا کے کسی میدان میں نہیں رکھ دیتے. ہم پہلے گھر بناتے ہیں, گھر کے اندر ہم اس کی ساری زیب و زینت ڈیکوریشن لگاتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اس کے ذہن میں بننے والی سوچیں اس کے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہیں, اسی طرح اس کا جسم جو کر رہا ہے وہ اس کے ذہن پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. یعنی کہ آج کل ایک بڑا عام صحیح بات فٹنس, ہیلتھ اینڈ فٹنس کی سائنسز میں بیان کی جاتی ہے کیونکہ میرا اس سے تعلق ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ڈپریس ہیں یا اگر آپ تھوڑے سے اینکشیس ہیں تو آپ ایکسرسائز شروع کر دیں. ایسے ہی ایک واک شروع کر دیں, سب سے آسان چیز ہے واک کرنا شروع کر دیں. تو واک سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ مطمئن ہو جائے گا, کام ڈاؤن ہو جائے گا. آپ بہت زیادہ انگزائٹی فیل کر رہے ہیں, آپ ایکسرسائز شروع کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ذہن کام ڈاؤن ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جسمانی جو ہم کام کر رہے ہیں ان کا ہمارے ذہن پہ اور ہماری مینٹالٹی پہ اثر پڑتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص زبان سے برے الفاظ بول رہا ہے, اگر اس کے پہناوا جو ہے وہ ایک حیادار قسم کا پہناوا نہیں ہے, تو لازماً اس کا اثر اس کی مینٹالٹی پہ بھی پڑے گا, اس کی اسپرچول سائڈ پہ بھی پڑے گا, روحانیت پہ بھی پڑے گا, کیونکہ ہم نے پھر ان چیزوں کو ایکسپوز کر دیا. تو یہ ایک لازمی نتیجہ ہے اس بے حیائی کا کہ یہ ایسا نہیں رہ سکتا کہ جی ہم کہیں کہ جی ہمارا لباس تو ایسا ہے لیکن ہم اندر سے بہت صاف ستھرے ہیں. جو ہماری بلکہ انگریزی میں ایک طرح اس طرح کہا جاتا ہے اس کو کہ the way you do one thing is the way you do everything. تو دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے, اگر ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا لباس تو بہت بے حیا قسم کا ہے لیکن میں اصل میں اندر سے بہت ایک اچھا آدمی ہوں, نیک آدمی ہوں, حیادار ہوں, تو یہ تو تضاد ہے نا. یہ میرے قول اور فعل پہ تضاد ہو رہا ہے. میرا قول یہ ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں, فعل یہ ہے کہ میں بری حرکتیں کر رہا ہوں, میں بے حیائی کے کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس سے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. وہ کہا جاتا ہے نا اسی طرح سے کہ کسی کو بھی مطلب اس کی ظاہری شخصیت کو دیکھ کے جج نہ کرو. آج کل یہ بہت زیادہ معروف بات ہے, ڈونٹ جج می. ہاں ڈونٹ جج می. بالکل. تو وہ لوگ یہ اسی طرح سے چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی مطلب یہ ایک ہمیں اپنے طور پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے حرکتیں ہی نہ کریں کہ لوگ ہمیں جج کرنے پہ مجبور ہوں. ہمیں چانس ہی نہیں دینا چاہیے لوگوں کو. اچھا ایک اور چیز مطلب حیا سے ہی جوڑتے ہوئے میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اگر ہم بات کروں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, تو ایک کلچر بڑا عام جو رہا وہ یہ مہندی مائیوں اور اس پہ پھر وہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مطلب اب ہر شادی میں چاہے وہ مڈل کلاس فیملی ہو جو سفید پوش اور تھوڑا سا یہ سمجھا جاتا تھا کہ اپنی مطلب نا اپنے ایک اقدار کو لیتے ہوئے چلتے ہیں, تو ان میں بھی اب ہمیں بڑی عام یہ چیزیں نظر آنے لگی ہیں کہ یہ فنکشنز بھی ہوتے ہیں. پہلے وہ بات ڈھول اور گانوں تک تھی لیکن اب اس سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اس صورت میں ہمیں پھر نظر آ رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی کچھ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں اور یہ سارے جو مسائل ہیں. تو اس معاملے میں کیا ماں باپ کا رول ہونا چاہیے بچپن سے, کیونکہ ہمارے یہاں وہی ہے کہ ہم لوگ بچپن میں بچوں کی تربیت پہ اس طرح اتنا غور نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں بچے بہت سی حرکتیں کرتے ہوئے وہ بھی کول اور کیوٹ لگ رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے, ماں باپ کا کیا رول ہونا چاہیے ان چیزوں کو سمجھانے میں؟ دیکھیے یہ چیزیں معاشرے میں بڑھ رہی ہیں, بالکل درست ہے آپ نے کہا. اور جب بھی بدعت کوئی آئے گی تو وہ کسی سنت کے مقابلے میں آتی ہے, کسی اللہ کے حکم کے مقابلے میں آتی ہے یہ بدعت. ہم چاہے اس کو محسوس کریں یا نہ کریں. اب آپ دیکھیے کہ جو چیز جب ہم نے اللہ کی حد کو نہیں مانا کسی بھی معاملے میں, تو پھر اس کے بعد کون سی حد رہ جاتی ہے اس کو ہم مانیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے ایک حد کو توڑ دیا اور ہم نے دھڑلے سے توڑا, دیکھیں غلطی سے تو ہوتا ہی ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی ایک کہ انسان سے غلطی تو ہوگی ہی, لیکن اگر ہم نے اللہ کی کسی حد کو دھڑلے سے توڑا اور ہم نے کہا ہاں جی ہم اس حد کو توڑ رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی پوچھتے ہیں کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, تو پھر تم اس کے بعد کس بات پہ بلیو کرنے والے ہو بھائی. تو اب تو کوئی باؤنڈری نہیں رہ گئی. تو اب اگر پہلے مہندی تھی تو بات مائیوں تک پہنچی, مائیوں تھی تو اس کے اب ڈھولکی تھی, اب مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا اور چیزیں ہیں, رسمیں ہیں. تو وہ دنیا جہان کی رسمیں آپ ایڈ کرتے چلے جائیں گے اس کے اندر. وہ بیبی شاورز ہوں گے اور پھر اس سے بھی آگے چلیں گے, پھر اس سے بھی آگے چلیں گے, بیکاز دین دیر از نو لمٹ. جب اللہ کی لمٹس کو نہیں مانا تو پھر کوئی لمٹس پہ نہیں مان سکیں گے ہم. اور والدین کا اس میں معاملہ بہرحال یہی ہے کہ دیکھیں ایک عمر تک والدین اپنے بچوں کے کسٹوڈینز ہیں. اس وقت تک والدین کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو اچھائی برائی بھلائی سمجھاتے رہیں, اور صرف سمجھائیں نہیں
دیکھیں یہ بہت ضروری بات ہے. ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں, بلکہ وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ چلا کے بات نہ کریں تو آپ کو سب سے پہلے چلائے بغیر بات کرنی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین پر عمل کریں تو سب سے پہلے ہمیں خود دین پر عمل کرنے والا بن کے دکھانا ہوگا. ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ سیریس ہیں. دیکھیں یہ بچے تو کورے کاغذ کے طور پہ آتے ہیں. یہ ہم ہیں جو ان کو سکھاتے ہیں کہ کس چیز کی ویلیو ہے اور کس چیز کی ویلیو نہیں ہے. تو اگر ان کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں, اچھا بیجا تشدد, بیجا سختی بھی غلط چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ 3 سال کے 4 سال کی بچی کو حجاب اور برقع پہنائیں, وہ یہ ایک بہت زیادتی کی بات ہے. زیادتی مطلب ایک اس میں بیجا تشدد ہے. تو لیکن دوسری طرف اگر آپ جو چھوٹی برائیاں الاؤ کریں گے تو بڑی برائیوں کے لیے خود بخود جگہ بنتی چلی جائے گی. تو والدین کا کام یہی ہے کہ وہ دین کو پکڑیں اور اس کے تحت بچوں کی تربیت کریں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اٹھان بھی صحیح رکھے گا. لیکن بہرحال یہ بات ایک بھی فیکٹ ہے کہ بہرحال وہ بچے ہمارے جب بڑے ہو جاتے ہیں, اپنی عمروں کو پہنچ جاتے ہیں, تو اس کے بعد ان کے فیصلے ان کے اپنے ہیں. ہاں ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں ماں باپ اپنے بچوں کو فائنینس کرتے رہتے ہیں جب تک مطلب کوئی 30-35 سال کی عمر تک. تو اگر وہاں پہ آپ یہ شرائط رکھ سکتے ہیں, بھائی میں نے تمہاری شادی کرانی ہے تو تمہاری شادی پہ نہ ڈھولکی ہوگی, نہ ناچ ہوگا, نہ گانا ہوگا. یہاں پہ آپ پوری طرح ان کو جو ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اصول بتایا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. زبردست. تو لسنرز یہ آج کا ہمارا شو تھا جس میں ہم نے آپ کو حیا کے جو کانسیپٹ ہے وہ بتانے کی کوشش کی, اور ماشاءاللہ سے مطلب ہر دفعہ ہر ایپیسوڈ میں مجھے کچھ الگ نئی باتیں پتہ چل رہی ہیں. مطلب جن چیزوں کو ہم جس طرح سے انڈرسٹینڈ ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے اس سے ایک نئی ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے. تو ڈیفینیٹلی میں بھی سیکھ رہی ہوں, آپ لوگ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے اس شو سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ہماری طرف سے اللہ حافظ.